الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين معزز سامعین اور میرے نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میرے بھائی سننے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر آ جائے تو ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ایسے مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد اس کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی تقاریر سے، آپ کے بیان سے، آپ کے بولنے سے، یہاں آنے سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو اسی منہج پر استقامت عطا فرما، تاکہ وہ ان کمزور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اسلام تقریباً غریب ہو چکا ہے۔ اسلام کو آج کوئی پہچانتا نہیں کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ علماء سو نے، دکانداروں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اسلام کے چہرے پر سیاہی مل دی ہے۔ آپ ہی ہیں وہ جو حقیقی طور پر اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کی اصل صورت پیش کرنی ہے، اصل شکل کو واضح کرنا۔ آج
جہاں اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کے زور سے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قتال اور جہاد کا حکم دیتا ہے، مرنے کا اور مارنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آپ نے کائنات والوں کو یہ بتانا ہے دس دن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر آپ کو تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، آپ کی تخلیق اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ آپ نے کائنات والوں کو بتلانا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تو پیار اور محبت سے پھیلا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر اسی پیار اور محبت سے اسلام کو پھیلایا۔ اگر آپ سننا پسند کریں تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو قید کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور امام الانبیاء سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ثمامہ بن عثال کی خبر گیری کرتے ہیں، اور کائنات کے کسی مذہب میں اگر جرأت ہے تو اس طرح مثال پیش کرے جو مثال میرے محمد نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر گیری کرتے ہیں ایک کافر کی، اللہ کے نافرمان اور اللہ کے بھائی کی، کہ ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اور وہ غصے میں آ کر جواب دیتا ہے اگر مجھ پر احسان کرو گے، آزاد کر دو گے تو احسان کا بدلہ چکا دوں گا، اور یاد رکھنا اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے کے لیے پیچھے بہت ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ کتنے سخت الفاظ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ دوسرے دن پہ آئے، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پھر آئے، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، پھر وہی جواب دیتے ہیں، اور میرے محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بیڑیاں کھولی ہے۔ کائنات والوں سن لو، میرے محمد نے وہ مثال پیش کی ہے جو دنیا کی کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام پیار و محبت سے پھیلا ہے اور پھیلتا جا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیاں کھولی، ثمامہ جاؤ تم آزاد، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے دور جانے کے بعد ایک باغ میں غسل
پر دل ابھی تک جکڑا ہوا ہے یہی، دل آزاد نہیں ہوا۔ اس دل کو آزاد کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ اگر اس کو کون سی دھمکی دی تھی محمد رسول اللہ نے؟ اس کو کون سی دھمکی دی تھی صحابہ کرام نے؟ اگر اس کو تو آزاد کر دیا تھا، پلٹ کر کیوں آیا؟ پلٹ کر اس لیے آیا کہ یہ 3 دن تک یہی دیکھتا رہا کہ ان لوگوں میں پیار اور محبت کتنی ہے جو آج ہم میں نہیں ہے، جو پیار محبت آج ہمارے دلوں سے نکل چکے۔ پیار اور محبت سے مومن خالی ہے، مومن کا دشمن نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کون کہتا ہے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ اگر اسلام تو پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ اسلام نے اگر قتال اور جہاد کا حکم دیا تو وہاں بھی پیار اور محبت کا درس دیا ہے کہ قتال میں، جہاد میں، کفار سے مقابلے میں بھی پیار اور محبت کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جہاد پر بھیجتے، تشکیل کرتے، تشکیل جماعت بھیجتے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو ان کو چند چیزوں کی نصیحت کرتے۔ اب وہ کیا ہے؟ کہاں میرے صحابہ، جب تم اس علاقے میں پہنچ جاؤ جو دشمن کا علاقہ ہے، جب اس علاقے میں پہنچو تو رات کو حملہ مت کرنا، رات کو اندھیرے میں اچانک حملہ مت کرنا، پڑاؤ ڈالو۔ اللہ کے رسول پڑاؤ ڈالا ہم نے، صبح ہوتے ہی حملہ کر لے، کہا نہیں، صبح ہوتے بھی حملہ مت کرنا۔ اللہ کے رسول کیا کرے؟ کہا جب صبح ہو جائے تو کان لگا کر سنو کہ اس علاقے سے آذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں۔ اگر آذان کی آواز آئے تو وہ مسلمان ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہے، ان پر حملہ مت کرنا۔ کہا اللہ کے رسول آذان کی آواز نہیں آئی، تب کیا کریں؟ حملہ کر دیں؟ حملہ مت کرنا۔ اگر کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، دہشت گردی تم پھیلاؤ، معصوم بچوں کو بارود کی آگ میں تم جلاؤ اور گوشت دیتے ہو اسلام کو،
اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، مسلمان کا ہے۔ اگر مسلمان میں یہ خامیاں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس چیز کی اجازت نہیں دی، اسلام نے تو منع کیا ہے۔ یہ خامیاں تو مسلمان میں ہے۔ کہا اللہ کے رسول اگر آذان کی آواز نہ آئے تو حملہ کر دے، کہا نہیں، قاصد بھیجو، پیغام رسا بھیجو، سفیر بھیجو، بات کر کے اسلام کی دعوت دے کے آئے۔ گئے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، تم سلامتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، تمہارے لیے امن ہے، اسلام لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ اسلام قتل و غارت نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور امن اور سکون تب آتا ہے، ہاں ہاں، امن و سکون تب آتا ہے، یہ خطہ امن و سکون کا گہوارہ تب بنتا ہے جب تمام لوگ موحد بن جائیں۔ الذین آمنوا فلم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن تب آتا ہے جب لوگ شرک کو چھوڑ دیں، توحید کو اپنا لیں۔ تو اسلام امن چاہتا ہے، توحید کو اپنا لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ کہاں نہیں ہوتے، کہاں پہ ٹیکس دو، جزیہ، ہر سب مسلمانوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اور کبھی وہ وقت تھا جب مسلمان کفار سے ٹیکس لیا کرتے تھے۔ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے؟ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے؟ کون استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے؟ ہم کون تھے؟ ہم پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے اور یہ کیا ہے؟ کیا جانور کو کہتے ہیں؟ اگر کسی آدمی کے پاس گدھا ہو تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، ہم پوچھیں گے بھائی عجیب مخلوق ہے کیا؟ تو ہم کون تھے؟ اشرف المخلوقات، اور کیا ہو گئے؟ جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ ٹیکس دو، کہاں ٹیکس بھی نہیں دیتے، کہا پھر میدان میں آؤ، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اس زمین پر رہنے کا حق کس کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول میدان میں آ گئے، صفیں بن چکی ہے۔ اللہ کے رسول اب آپ کا حکم کیا ہے؟ مار دے؟ اب بھی مت مار۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ کہ ان کے بوڑھوں کو الگ کر دو، جو بوڑھے ہیں لڑ نہیں سکتے ہیں ان کو الگ کر دو، ان کو مت مارنا۔ اللہ کے رسول بوڑھوں کو الگ کر دیا ہے، مار دے؟ کہا نہیں، رک جاؤ، ان کی عورتوں کو الگ کر دو، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ کون کہتا ہے اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے؟ اگر یہ تو تم ہو جو چلتی گاڑی پر کیمیکل پھینک دیتے ہو، نہ عورت دیکھتے ہو، نہ مرد دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ بوڑھے دیکھتے ہو، چلا کے رات کر دیتے ہو، کہاں ان کی عورتوں کو الگ کر دو؟ اللہ کے رسول عورتیں الگ ہو گئی، مار دیں؟ اب بھی مت مار۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ کائن کے چھوٹے نابالغ بچوں کو الگ کر دو۔ اللہ کے رسول نابالغ بچوں کو بھی الگ کر دیا ہے۔
इबादत में मशगूल हैं, तुमसे लड़ना नहीं चाहते, उनको भी मत मारना, उनको अलग करो। अल्लाह के रसूल उनको भी अलग कर दिया है। अब हुक्म क्या है? सिर्फ हट्टे कट्टे तकड़े नौजवान करें। कहा अब मारने का हुक्म है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, है इस्लाम पे कुर्बान जाऊं? कौन कहता है इस्लाम दहशतगर्दी पे लाता है? अरे मारने का हुक्म दिया तो उसको भी मशरूत करार दिया है। कहा मारने का हुक्म है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वला तअतदू, ज्यादती मत कर। अल्लाह के रसूल मारने में, अब इसमें हम ज्यादती से कैसे बच सकते हैं? अरे ये कुरान है, ये अल्लाह का दीन है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की असल शक्ल है जिसको हमने मसख कर दिया है। हमने इस्लाम को समझा कहां? हमने इस्लाम को पढ़ा कहां है? अरे हमें तो लैला मजनू की कहानियों से फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो इश्क माशूकी से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौजवानों, हमें डाइजेस्ट से फुर्सत नहीं मिलती, अखबार जहां से फुर्सत नहीं मिलती, बेहया बेशर्म मैगजीन से फुर्सत नहीं मिलती, केबल के नजारों से फुर्सत नहीं मिलती। हम इस्लाम को क्या समझेंगे? हम दूसरे को इस्लाम क्या समझाएंगे? हमने खुद नहीं समझा। अगर पहले हम खुद तो समझे कि इस्लाम है क्या, जिस इस्लाम का मैं मानने वाला हूं वो इस्लाम है क्या, पहले मैं खुद समझूं तो दूसरे को समझाऊं। ये मुसलमान खुद इस्लाम को नहीं समझा। कहा ज्यादती मत करना, कहा अल्लाह के रसूल बाकी तमाम बातें समझ में आ गई, लेकिन ये ज्यादती वाली बात समझ में नहीं है। ये ज्यादती क्या चीज है? अब मारने में तो लामहला हम उसकी गर्दन काटेंगे, ज्यादती क्या चीज है जिससे इंसान को बचाए? कहा ज्यादती ये है कि मारने के बाद उसका चेहरा मसख मत कर। ये काफिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह का नाफरमान है, यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है, सिख है, हिंदू खबीस है, लेकिन इंसानी जिस्म में सबसे खूबसूरत मकाम चेहरा है, और इस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैंने तमाम मखलूकात कुन फयकून से पैदा की, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो फरमाया खलक़तु बियदैया, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया, इसका चेहरा मत देखो, चेहरे को मसख मत करना, मार दो पर मारने के बाद नाक मत काटना, कान मत काटना, होंठ मत काटना, पत्थर उठाकर चेहरे पर मत मारना कि चेहरा मसख हो जाए। ये ज्यादा कौन कहता है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है? अगर उसने तो मारने का हुक्म दिया तो उसने भी फरमाया कि ज्यादती मत कर। जिस तरह ये कुफ्फार चेहरों को मसख कर देते हैं, इन कुफ्फार में, इन यहूद और नसारा खबीसों में और मुसलमान में यही फर्क है कि ये चेहरों को मसख कर देते हैं, फिर भी इनकी बुग़्ज़, इनकी अदावत, इनकी दुश्मनी की आग नहीं बुझती। तुम चेहरे को मसख मत कर। ये तो मारने के बाद सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अरे जिसका सीना चाक कर दिया जाता है, जन्नत में शुहदा का सरदार अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब चचा है।
جب اس کا سینہ چاک کر دیا گیا جنگ احد میں، کلیجہ نکالا گیا، ہندا نے چبانے کی کوشش کی پر چبا نہ سکی، اور وحشی آگے بڑھا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کے ہونٹ کاٹ کر ایک دھاگے میں ڈال کر اور ہار بنا کر ہندا کے گلے میں ڈال دیا۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آتی ہے، کہ اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہا پھوپھی اجازت نہیں ہے، برداشت نہیں کر پاؤ، ظالموں نے ایسے مسخ کر دیا ہے کہ تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا مجھے معلوم ہے، اگر وہ مائیں بہنیں بھی صبر و استقامت کے پہاڑ ہوا کرتی، کہا مجھے معلوم ہے میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، مجھے چہرہ دیکھنے دو۔ چہرہ دیکھا، ارے اسلام پیار محبت سے پیدا ہے، ہاں ہاں وہی وحشی، وہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کرنے والا، چہرے کو مسخ کرنے والا، چہرے کو بگاڑنے والا، ناک کان ہونٹ کاٹنے والا، جب اسلام لاتا، ہاں ہاں اسلام نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ دنیا کی کوئی مذہب ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہی وحشی اسلام لاتا، مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا، کلمہ پڑھنا چاہتا، کہا وحشی تیرا ایمان لانا قبول ہے، تیرا اسلام لانا قبول ہے، پر ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی میری مجلس میں بیٹھو تو میرے سامنے مت بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھا، کیونکہ جب میری نگاہ تجھ پر پڑتی ہے تو مجھے اپنا محبوب چچا یاد آ جاتا ہے، اس کا مسخ کیا ہوا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اس کا مسلح کیا ہوا چہرہ میرے سامنے گھومتا ہے۔ تیرا اسلام لانا قبول ہے پر میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھ۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ اگر اسلام تو پیار اور محبت کا درس دینے کے لیے آیا۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، شاید ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ اگر مسلمان تو مسلمان ہے، مومن تو مومن ہے، ایک ذمہ کافر، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اسلام کی عدالت میں آتا ہے، فیصلہ ہے، مسلمانوں کی عدالت ہے، اور ہمارے اسلاف صحابہ کی عدالت ہے، ہمارے اسلاف تابعین کی عدالت ہے، تبع تابعین کی عدالت ہے، اور ایک ذمہ اپنا فیصلہ اسلام کی عدالت میں پیش کرتا، اس لیے کہ وہ ذمہ، وہ کافر بھی جانتا تھا کہ مجھے اگر انصاف مل سکتا ہے تو اسلام کی عدالت سے مل سکتا ہے۔ آج مسلمان بھی ڈرتا ہے مقدمہ دائر کرتے ہوئے کہ انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، کہیں خود نہ پھنس جاؤ۔ اور یہ فیصلہ کسی معمولی آدمی کے خلاف نہیں ہے، امیر المومنین کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اشراف مبشرہ صحابہ کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو
ताबई है। कहा अमीर अल-मोमिनीन बताइए क्या मसला है? कहा इस जिम्मी काफिर के पास एक तिरा है। ज़िरा आप जानते होंगे जंगी लिबास को कहते हैं, जो मुजाहिदीन जंग के दौरान पहनते, लोहे का बना होता है ताकि तलवार असर ना करे, वाग से बचा जाए। इसके पास एक ज़िरा है और वो मेरी है। तो क्या काजी शुगर ने फैसला दे दिया था कि हाँ मेरे मोमिनीन आप ही की है? कहा मेरे मोमिनीन इस्लाम दो गवाह चाहता है, आपको मालूम है ना? दो गवाह पेश कीजिए कि ये ज़िरा आपकी है। कहा हाँ है ना, दो गवाह है मेरे पास। कहा कौन है? कहा एक मेरा बड़ा बेटा हसन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गवाही देगा कि ये ज़िरा मेरी है। कहा मेरे मोमिनीन हसन की गवाही पर, आपकी सदाकत पर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। हसन तो वो है जिसको मेरे मोहम्मद ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा कहोल अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस जन्नती की शहादत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं करता। दूसरा गवाह पेश कीजिए। हाँ हाँ, ये हमारा दीन है, ये हमारे असलाफ थे जिन्होंने इस इस्लाम को समझा था और सही मानों में हम तक पहुंचाया, और हमने इसका चेहरा बिगाड़ दिया। कहा दूसरा गवाह मेरा गुलाम कंबर है, वो गवाही देगा कि ये ज़िरा मेरी। कहा मेरे मोमिनीन माफ कीजिएगा, मैं गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं करता, कोई और गवाह हो तो ले लीजिए। कहा मेरे पास और कोई गवाह नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा अगर तुम मेरे मातहत हो, मैं जब चाहूं तुझे इस कुर्सी से उतार सकता हूं और तुम मेरे खिलाफ गवाही देगा, मेरे खिलाफ फैसला दे रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है। कहा मेरे पास ये दो गवाह थे, आप कबूल नहीं करते तो ठीक है, इसके हक में फैसला दे दीजिए। और तारीख शायद है, तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस्लाम की इस अदालत से फैसला अगर हुआ तो उसी जिम्मी काफिर के हक में हुआ कि ये ज़िरा तुम्हारी है, क्यों इनके पास गवाह नहीं है? और वो जिम्मी काफिर अभी कटेरे से उतरा नहीं था। हाँ, अभी कटेरे से उतरा भी नहीं। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मुसलमान हूँ। कहा इसकी वजह, कहा वजह यह है कि मैं देखना चाहता था कि इस्लाम इंसाफ दिलाता है, और मैं वो देखना चाहता था कि मुझे इंसाफ किस तरह मिल सकता है। बस वो मंजर देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। ये ज़िरा मेरी नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन ही की है, क्योंकि सफर के दौरान खाकी रंग का ऊंट था जिससे ये ज़िरा गिर गई थी, और वो खाकी रंग का ऊंट अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही था। ये ज़िरा इन्हीं की है। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि इस्लाम जो इंसाफ का दावा करता है वो कहां तक इसमें सच्चा है। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, वही ज़िरा और एक घोड़ा दोनों उस नए न्यू मुसलमान को तोहफे में दी।
کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ سگا بھی تمہاری اور یہ گھوڑا بھی تمہارا، اب اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر تم نے بھی لوگوں کو بتا دینا ہے، کائنات والوں کو بتلا دینا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی عدالت سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف ایک عدالت ہے، اور وہ اسلام کی عدالت ہے جہاں سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام دہشت گردی نہیں پھیلاتا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام تو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مومن بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور